کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرنا، کبھی کسی کا حق نہیں مارنا، کبھی کسی غریب کو نہیں دبانا، کبھی کسی مظلوم کو نہیں دبانا، کبھی کسی یتیم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، آج دیکھا یہ جاتا ہے اگر تھوڑا اقتدار آ جاتا ہے، تھوڑی دولت آ جاتی ہے، اگر نام ہو جاتا ہے تو انسان گھمنڈ میں اللہ اکبر اتنا بھر جاتا ہے، تکبر میں اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ طاقت میرے پاس ہے، سب سے زیادہ پاور میرے پاس ہے، سب سے بڑی طاقت کا مالک میں ہوں، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے سب سے بڑا سپر پاور، سب سے بڑی طاقت کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے، سب طاقتوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، جو لوگ اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے اقتدار پر گھمنڈ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی دولتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، اگر ہلکا بھی تکبر تمہارے اندر ہے، ہلکا بھی غرور تمہارے اندر ہے، ہلکا بھی گھمنڈ تمہارے اندر ہے، ایٹیٹیوڈ اگر تمہارے پاس آیا ہے تو یاد رکھنا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پاؤ گے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں لے پاؤ گے، اس لیے کہ گھمنڈ کرنے والا اور تکبر کرنے والا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، اور جو لوگ کسی غریب کا حق مارتے ہیں، جو لوگ کسی یتیم کا حق مارتے ہیں، یا جو لوگ خرید و فروخت میں کسی کو بے وقوف بنا کر ان کا حق مارتے ہیں، یاد رکھنا اگر 1 روپیہ بھی کسی کا مارو گے تو میدان محشر میں تمہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں عدالت دنیا کی نہیں ہوگی، وہاں عدالت دنیا دار لوگوں کی نہیں ہوگی، وہاں عدالت پروردگار کی ہوگی، اور 1 روپیے کا وہاں پر حساب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے اگر کوئی کسی غریب کا حق مار کر کھا لیتا ہے، اس سے جتنا خون اس کے پیٹ میں بنے گا، اللہ اکبر، اللہ پاک خون سے گوشت کے لوتھڑے کو بنائے گا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کا حصہ جہنم میں ڈال کر اس کو جلایا جائے گا، اور 1 روپیے کے بدلے اس کو کئی نیکیاں دینا پڑیں گی۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، اگر آج کسی کے پاس اقتدار ہے، اگر آج کسی کے پاس نام ہے، اگر آج کسی کے پاس دولت ہے، تو وہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور ان پر اللہ اکبر ان کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ حق مارنے سے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، حق مارنے سے انسان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ وہ صرف آخرت میں ذلیل نہیں ہوگا، اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، اللہ پاک دنیا میں ہی اس کو دکھا دیتا ہے لوگوں کے حق مارنے کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص تھا جو مزدور تھا، غریب تھا، مسکین تھا، زیادہ پیسہ نہیں تھا، روز کا جتنا کماتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ کھا لیتا تھا، کوئی دولت کا انتظام نہیں تھا، کوئی پراپرٹی کا انتظام نہیں تھا، کوئی اس کے پاس زمین نہیں تھی، وہ کیا کرتا تھا، جتنا کماتا تھا اتنا کھا لیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، رکشہ چلاتا تھا، ایک دن مزدوری اچھی ہو گئی، جب مزدوری اچھی ہوئی اس نے کیا کیا، مچھلیاں خریدی، اس لیے کہ آج بھی عام طور سے دیکھا جاتا ہے لوگ مچھلیاں خاص موقع پر بناتے ہیں، ہر گھر میں روز گوشت کا انتظام نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان اپنے پیسوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، اپنے گھر کی مالی حالات کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ پھر عالم کیا ہوا، زیادہ مزدوری ہوئی تو اس نے کیا کیا، مچھلیاں خریدی اور سوچا کئی دنوں سے میرے بچوں نے مچھلیاں نہیں کھائی ہیں، آج میں اپنے بچوں کے ساتھ مچھلیاں کھاؤں گا۔ خوش تھا، گھر پر بتا کر گیا تھا، بچے انتظار کر رہے تھے، اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی، جس راستے سے یہ گزر رہا تھا وہاں سے ایک شخص آ رہا تھا جو بہت امیر تھا، پیسے میں بہت آگے تھا، لیکن بڑا بدتمیز تھا، بڑا اللہ اکبر گھمنڈ والا تھا، تکبر اپنے اندر رکھنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس شخص سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے، اس نے بتایا میں مچھلیاں لے کر آ رہا ہوں، آج میرے گھر پر مچھلی بنے گی۔ یہ گھمنڈ میں آ کر بولا تو مچھلی بنائے گا، غریب ہو کر، مچھلیاں تو ہم امیروں کے لیے ہیں، اچھے کھانے تو ہم امیروں کے لیے ہیں، مچھلیاں تو ہم کھائیں گے، تو مچھلی کھائے گا۔ اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اس نے اپنے اقتدار کے ذریعے، اللہ اکبر، اپنی طاقت کے ذریعے اس غریب پر اپنا زور چلایا اور اس کو دبا کر اس کی مچھلیاں لے لی، اور جب مچھلیاں لے کر گھر پہنچا، یہ غریب تھا کیا کرتا، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس نام تھا، اس کے پاس نوکر تھے، اس کے پاس لوگ تھے، لیکن پھر بھی اس نے اس غریب کی مچھلیاں چھینی، اس لیے کہ اس نے پورے دن محنت کی تھی اور یہ چھین کر لے گیا۔ یہ چھین کر خوش تھا، خوش ہو کر اپنے گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا آج مچھلیاں بناؤ، ہم مچھلیاں کھائیں گے، آج مچھلیاں بناؤ، آج مچھلی کھائی جائیں گی۔ بیوی بھی خوش تھی، اللہ اکبر۔ ادھر اس غریب کا عالم کیا
کیا تھا؟ اس کے بچے انتظار کر رہے تھے، اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی. یہ غریب اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا اللہ اکبر مجھے معاف کر دو، میں مچھلیاں نہیں لا پایا. بیوی نے کہا ہم سب انتظار کر رہے تھے، آپ تو بولے تھے مچھلیاں لے لوں گا، لیکن آپ لا کیوں نہیں پائے؟ بولا میں لے کر تو آیا تھا لیکن راستے میں ایک شخص ملا، اس نے میری مچھلیاں چھین لی. آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ اکبر. بیوی نے صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. بچوں نے صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور صبر کر کے گھر میں چولہا نہ جلا، فاقہ ہو گیا اور یہ بے بھو اور یہ فاقہ ہو گیا اور بھوکا پورا گھر سو گیا. اللہ اکبر. کچھ نہیں کھایا، پورا کا پورا گھر بھوکا سویا ہے، فاقہ ہو گیا ہے اس دن. اللہ اکبر. کس کی وجہ سے؟ اس شخص کی وجہ سے جس نے مچھلیاں چینی تھی. گھر میں کچھ نہیں بنا، پورا گھر بھوکا سو گیا، فاقے سے سو گیا. اللہ اکبر. غریبوں کی کیا آہ نکلی ہوگی، غریبوں کی کیا آہ لگی ہوگی. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اگر کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ کر، اس سے معافی مانگ کر اس کا حق واپس کر دو، ورنہ پکڑ ایسی ہوگی بچ نہ پاؤ گے. میدان محشر میں بھی پکڑے جاؤ گے، دنیا میں بھی پکڑے جاؤ گے، اور قبر میں بھی حال برا ہو جائے گا. اللہ اللہ. اب اس کے گھر کا عالم کیا تھا؟ اس نے مچھلیاں بنائی، مچھلیاں بنا کر خوشی سے کھائی ہیں، مچھلیاں بنا کر پورا گھر خوش ہے. اللہ اکبر. غریب کا حق مار کر پورا گھر خوش تھا، غریب کا حق مار کر پورا گھر خوش تھا. ظاہر تو یہ خوش تھا، لیکن جب مچھلیاں کھا کر سویا ہے، اللہ اکبر، سونے کے بعد اس کی رات گزری ہے، رات گزرنے کے بعد صبح نکلی ہے، اور صبح نکلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اس کا جو ہاتھ تھا، اس کی جو انگلیاں تھی وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہیں. اس کی جو انگلیاں تھی ان سے خون ختم ہو چکا ہے، جو انگلیاں تھی ان سے بلڈ و خون مٹ چکا ہے. اللہ اکبر. جیسے رات انگلیاں تھی اب ایسی نہیں ہے. مچھلیاں کھا کر سویا تھا، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا اور جانے کے بعد کا ڈاکٹر صاحب دیکھو تو ذرا میری انگلیوں کو کیا ہوا ہے، دیکھو تو ذرا میری انگلیاں کیسے سوکھ رہی ہیں. رات تو یہ ٹھیک تھی لیکن ابھی میری انگلیوں میں کیا ہو گیا مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر نے انگلیاں دیکھی اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری انگلیاں سوکھ نہیں رہی بلکہ ان میں زہر پھیل چکا ہے. اگر یہ انگلیاں نہیں کٹی، اللہ اکبر، تو یہ زہر پورے بدن میں پھیل جائے گا. اگر یہ انگلیاں نہیں کٹی تو یہ زہر تمہاری پوری باڈی میں پھیل جائے گا. تمہیں انگلیاں کٹوانا پڑیں گی. اگر انگلیاں نہ کٹوائی تو تمہیں اپنی جان دینا پڑے گی. تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا علاج کہیں نہیں ہوگا. ڈاکٹر سے کہنے لگا جتنا پیسہ چاہیں لے لو، جتنی دولت چاہیں لے لو، جتنی پراپرٹی چاہیں لے لو، لیکن میری انگلیاں بچا کر رہو، میری جان بچا کر رہو. میں کیا کروں گا اگر میری انگلیاں نہ رہیں گی؟ ڈاکٹر بولا کتنی بھی دولت دے دو، کتنا بھی پیسہ دے دو، کتنی بھی زمین دے دو، ہیرے جواہرات سے مجھے تول دو، لیکن یہ انگلیاں کاٹنا پڑیں گی، اس لیے کہ ان کا علاج کہیں نہیں ہے، اس میں زہر پھیل چکا ہے، اب یہ نہیں سوکھ سکتا. اللہ اکبر. مجبوراً اس نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب انگلیاں کاٹ دو. مجبوراً اس کو اپنی انگلیاں کٹوانا پڑی. کل تک جس کو اپنے حسن پر ناز تھا، کل تک جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، کل تک جس کو اپنے اقتدار پر ناز تھا، آج ڈاکٹر کے آگے بیزار پڑا ہے، آج ڈاکٹر کے آگے مجبور ہو کر اپنی انگلیوں کو کٹوا رہا ہے. اور انگلیاں کٹوا دی، انگلیاں کٹوا کر خوش تھا، اپنے گھر پہنچا اور یہ سوچ رہا تھا اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. لیکن جب گھر پہنچتا کیا دیکھتا ہے؟ ہاتھ بھی سوکھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس آیا. ڈاکٹر صاحب آپ تو بولے تھے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، انگلیاں کٹ گئی، اس ہاتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا اب تمہیں اپنا ہاتھ بھی کٹوانا پڑے گا، اگر ہاتھ نہ کٹوایا تو معاملہ گلے تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. اور گلے تک پہنچا. پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی دوائی تمہیں نہیں بچا سکتی، دنیا کا کوئی انجیکشن تمہیں نہیں بچا سکتا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، جب اس نے ڈاکٹر سے اتنا سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ کو کٹوایا. ہاتھ کو کٹوانے کے بعد اللہ اکبر ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے مرض کون سا لگ گیا ہے، یہ مجھے بیماری کون سی لگ گئی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی بیماری نے میرے گھر کا پتہ کر لیا ہے، کون سی بیماری میرے گھر تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے انگلیاں بھی کٹوانی پڑی، مجھے ہاتھ بھی کٹوانا پڑا، یہ کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب اس نے اتنا کہا تو ڈاکٹر نے بتایا او صاحب مجھے ایسا لگتا ہے تمہارا یہ جو مرض ہے یہ جسمانی مرض نہیں ہے، تمہارا یہ جو مرض ہے یہ جسم کا مرض نہیں بلکہ تمہارا مرض جسمانی نہیں، تمہارا مرض مجھے آسمانی لگتا ہے. ذرا ایک بات بتاؤ کیا کبھی تم نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا کبھی تم نے کسی غریب کو پریشان کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے کسی فقیر و مسکین کا اللہ اکبر حق تلفی کی ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں ایک دو دن
دن پہلے ہی میں نے ایک غریب کی مچھلیاں چھینی تھی اور مچھلیاں چھین کر اپنے گھر پر بنایا تھا اور اس کو میں نے تانے دیے تھے, تم غریبوں کا کھانا مچھلیاں نہیں, تم نہیں کھا سکتے, یہ مچھلیاں تو ہم کھائیں گے. میں نے اس کو تانے دیے تھے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ڈاکٹر نے کہا بس اسی کی وجہ ہے, بس اسی کی وجہ ہے تمہارے بدن میں زہر پھیل رہا ہے, بس اسی کی وجہ ہے تمہارے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں. اب تمہیں دنیا کی کوئی دوا کام نہیں آ سکتی, اب تمہارا کام دنیا کی کوئی گولی نہیں کر سکتی, کوئی دوائی نہیں کر سکتی, کوئی انجیکشن نہیں کر سکتا, کوئی چیک اپ نہیں کر سکتا. جاؤ اس غریب سے جا کر معافی مانگ لو. اگر تم نے اس سے جا کر معافی مانگ لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور صحیح بھی ہو سکتے ہو. اللہ اکبر. اس نے جہاں پر مچھلیاں چھینی تھی یہ اسی چوراہے پر پہنچا اور چوراہے پر پہنچنے کے بعد اس نے پتا کیا وہ شخص کہاں گیا جس سے میں نے مچھلیاں چھینی تھی. اللہ اکبر. جو لوگ مچھلیاں چھینتے وقت جمع ہوئے انہوں نے بتایا گھر تو نہیں جانتے, اس کا پتا تو نہیں معلوم ہے, لیکن ہاں روز یہاں سے گزرا کرتا ہے, انتظار کر وہ آتا ہوگا. اللہ اکبر. اس نے انتظار کیا, شام کا وقت گزرا, وہ وہاں سے گزر رہا تھا, یہ دوڑ کر اس کے پاس گیا, اس نے اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا بھائی جب تم نے مچھلیاں چھینی تھی ہاتھ سلامت تھے, انگلیاں سلامت تھے, یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہاتھ جوڑ کر قدموں میں گر گیا اور بولا مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی, مجھے معاف کر دے, میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے تجھ پر دباؤ ڈالا, مجھے معاف کر دے. غریب نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا خدا کی یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اور اس کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے. غریب ہو کہ امیر ہو, اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کی عدالت میں جواب دینا پڑتا ہے, اس کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے. تو نے میرے ساتھ غلط کیا, اللہ اکبر, دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا. اللہ اللہ کہنے لگا بھائی باتیں بعد میں کرنا, پہلے مجھے معاف کر دو. اس نے معاف کیا. اللہ اکبر. معاف کرنے کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, جو زہر اس کے بدن میں پھیل رہا تھا اب وہ زہر دور ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ, وہ غریب تھا اس نے معاف کر دیا, معاف بھی کر دینا چاہیے, لیکن کبھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے, کبھی کسی یتیم کا حق نہیں مارنا چاہیے, کبھی کسی امیر کا حق نہیں مارنا چاہیے, کبھی کسی غریب کا حق نہیں مارنا چاہیے. دنیا میں کوئی بھی انسان ہو, امیر ہو, گورا ہو, کالا ہو, موٹا ہو, پتلا ہو, غریب ہو, کیسا بھی ہو, سب کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. کبھی کسی کی حق تلفی نہ کرنا. کیا تم نے نہیں سنا ہے اللہ رب العزت نے بکریوں کو بنایا ہے, اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری مارے گی اس سے بھی اللہ پاک میدان محشر میں سوال کرے گا کیا میں نے تجھے سینگ اس لیے دیے تھے کہ تو بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کرے, کیا میں نے تجھے سینگ اس لیے دیے تھے کہ تو بغیر سینگ والی بکری کو مارے. اس کو بھی جواب دینا ہوگا. اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں پھر طاقت پر گھمنڈ کیوں, پھر طاقت پر غرور کیوں, پھر طاقت پر تکبر کیوں, کس بات کا گھمنڈ ہے؟ مٹی میں ملنا ہے گھمنڈ, مٹی میں ملنا ہے غرور, مٹی میں ملنا ہے تکبر. بچ نہ پاؤ گے, اللہ سے معافی طلب کر لو. اللہ اکبر. جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کر دو. 1 روپے کا مارا ہے واپس, 1 لاکھ کا مارا ہے واپس, جتنا بھی حق مارا ہے تمہیں واپس کرنا ہوگا, ورنہ میدان محشر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا یہ جو مسئلہ ہے تمہارے سامنے پیش آئے گا اور تمہیں اس پر جواب دینا پڑے گا. حقوق العباد اللہ معاف کرے گا, حقوق العباد یہ بندے کا حق ہے, یہ بندہ ہی معاف کرے گا, پھر اللہ پاک معاف کرے گا. اللہ اکبر. لیکن اگر تم نے کسی کا حق معاف نہیں کیا اور اس بندے نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کسی کا حق مارا ہے تو